اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کے پراٹھے۔ آلو کے پراٹھے تو یقیناً سب کو پسند ہیں، اور اگر ناشتے میں ہوں تو کیا ہی بات ہے، یہ تو مزہ ہی دوبالا کر دیتے ہیں۔ یہ آلو کے پراٹھے بنانے کے لیے میں نے 4 میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں۔ ان کو میں نے بوائل کر کے اچھے طریقے سے میش کر لیا ہے۔ اب اس کے اندر جائیں گے مسالہ جات۔ ان مسالہ جات میں جائے گی کٹی ہوئی لال مرچ یعنی دڑا مرچ، پیسی ہوئی ریڈ مرچ، اس کے ساتھ جائے گا گرم مسالہ، اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے کسوری میتھی۔ کسوری میتھی سے اس کا ذائقہ بہت زبردست آئے گا۔ پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے ساتھ ہی نمک، اور 1 چمچ زیرہ ڈالیں گے، اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے 1 چمچ چاٹ مسالہ۔ یہ تمام مسالہ جات آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں، آپ کوانٹٹی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور ہم اس میں 2 کٹی ہوئی گرین چلیز بھی ایڈ کر دیں گے۔ گرین چلیز بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے، اگر آپ تیز پسند کرتے ہیں، تھوڑا تیکھا پسند کرتے ہیں ذائقہ، تو آپ زیادہ بھی سبز مرچ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ اب ہم تمام مسالہ جات کو، سارے مٹیریل کو ہم مکس کریں گے اور ایک بہت مزے کی ڈو بنائیں گے۔ یہ ہماری ڈو بن گئی ہے، میں نے اس کو چیک کر لیا ہے، اس کا ذائقہ بالکل ٹھیک ہے، ہر ایک چیز اس کے اندر بالکل پرفیکٹ ہے۔ اب ہم اس کا بنائیں گے پراٹھا۔ پراٹھا بنانے کے لیے میں نے چکی کے آٹے کا بنا ہوا پیڑا لیا ہے۔ میں 2 پیڑوں والا پراٹھا بناؤں گی، 2 پیڑے بناؤں گی، ان کے اندر مٹیریل کو رکھوں گی اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے بیل لوں گی۔ پراٹھا بنانے کے لیے میں نے 2 چھوٹے چھوٹے آٹے کے پیڑے بنائے اور ان کو بیل کے چھوٹی چھوٹی سی روٹیاں بنا لیں۔ ایک روٹی کو رکھ کے بیلنے کے اوپر اس کے اندر مٹیریل کی فلنگ، اور سیکنڈ روٹی اس کے اوپر رکھ کے انگلیوں کی مدد سے اچھے طریقے سے اس کو دبایا، تاکہ دونوں جو روٹیاں ہیں وہ اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں، اور جب ہم پراٹھا بنائیں تو ہمارا مٹیریل باہر نہ نکلے۔ اب ہم اس پیڑے کو اچھے طریقے سے بیل لیں گے اور اس کو ایک پراٹھے کی شیپ دے لیں گے۔ اس پراٹھے کو بیلتے ہوئے میں ساتھ آٹے کا خشکا جو ہے وہ مسلسل لگاتی جا رہی ہوں، تاکہ یہ ہمارے بیلنے کے ساتھ یا ہاتھوں کے ساتھ نہ چپکے۔ یہ دیکھیں پراٹھے کی کتنی پیاری سی شیپ بنا لی ہے ہم نے۔ اب ہم اس کو ڈالیں گے توے پر اور اس کی بنائیں گی ایک مزیدار سا پراٹھا۔ توے کو اچھے طریقے سے پہلے سے ہم نے گرم کر لیا ہے، اگر توا گرم نہیں ہوگا تو پراٹھا اس کے ساتھ چپک جائے گا۔ یہ پراٹھے کو ہم نے ٹرانسفر کیا ہے توے کے اوپر، اور اب جب یہ تھوڑا سا ہو جائے گا، کک ہو جائے گا، تو اب ہم اس کو پلٹیں گے۔ کیونکہ یہ پراٹھا چکی کے آٹے کا بنا ہوا ہے تو ہمیں اس کے اوپر گھی لگانا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ تھوڑا سا اکڑ جائے گا۔ اب ہم نے اس کے اوپر گھی لگایا ہے۔ یہ بہت انشاءاللہ مزیدار سا ایک پراٹھا بنے گا۔ ہم اس کو گھی لگائیں گے، گھی لگانے کے بعد ہم اس کو پلٹیں گے۔ ہم نے پراٹھے کو بناتے ہوئے میڈیم سے تھوڑی سی آنچ کو ہلکا رکھنا ہے، کیونکہ اگر آنچ تھوڑی کم ہوگی میڈیم سے تو یہ پراٹھا اکڑ جائے گا۔ یہ پراٹھے کا کلر دیکھیں چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے، اور کتنا پیارا کلر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت مزیدار سا پراٹھا ایک بننے والا ہے۔ یہ دیکھیں جی، اس طریقے سے ہم دونوں طرف گھی لگا کے ہمارے پراٹھے کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا سا بہترین سا ایک کلر آ رہا ہے، اور یہ بہت مزیدار سا ایک فلیور بھی دے رہا ہے، بہت اچھی سی اس میں سے خوشبو بھی آ رہی ہے۔ ہم اس کو ایسے ہی دونوں طرف سے پلٹتے جائیں گے اور اس کو پکاتے جائیں گے، اور آپ کا پراٹھا بہت انشاءاللہ نرم اور مزیدار بنے گا۔ یہ دیکھیں جی، ہمارا پراٹھا بالکل ہو گیا ہے تیار۔ اب ہم اس کو اس توے پر سے اتاریں گے اور اس کو کریں گے سرو۔ اس مزیدار سے پراٹھے کو اچار اور چینی والے دہی کے ساتھ انجوائے کریں اور ناشتے کا مزہ اٹھائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ سمپل سی ریسپی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے مزید مزیدار اور سمپل ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔